شہزادی کوکلا نے اس بات کا ذکر اپنے باپ سے کیا کہ ہر رات کوئی شخص اس کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر پہرے کے باوجود شہزادی کے محل میں کون آ سکتا ہے۔ شہزادی کے محل اور پھر اس کے کمرے تک پہنچنا کسی کے بس کی بات تو نہ تھی۔ اس نے کہا کہ چاروں طرف تو پہرا ہے، پھر یہاں کون آ سکتا ہے؟ لیکن پھر جب شہزادی کوکلا نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ ایسا اس کے ساتھ ہر رات ہوتا ہے تو بادشاہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے حکم دیا شہزادی کے محل کے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی جائے اور اس بات پر کڑی نظر رکھی جائے کہ رات کو کوئی بھی شہزادی کے کمرے میں نہ جائے۔ حکم ملتے ہی پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور پہرے دار پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار رہنے لگے۔ انہوں نے اور کڑی نگرانی شروع کر دی، لیکن یہ تمام تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ اب بھی ہر رات شہزادی کی کوئی نہ کوئی چیز غائب ہو جاتی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ پہرہ دار اور کنیزیں اپنی طرف سے الگ خوف زدہ رہتی تھیں کہ کہیں چوری کے الزام میں ان کی جان نہ چلی جائے۔ کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر ایک روز بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور اس سے پوچھا، وزیر تم ہی بتاؤ اس روز کی پریشانی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ بے شک وزیر بہت ذہین تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر بولا، جہاں پناہ اس غلام کے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے۔ وہ کیا؟ ہمیں بھی بتایا جائے۔ بادشاہ نے جلدی سے دریافت کیا۔ اس پر وزیر کہنے لگا، عالی جاں بہت سا ایسا عطر منگوایا جائے جس کی خوشبو ختم نہ ہو سکے۔ اس طرح یہ عطر کسی بڑے سے کھلے سے برتن میں رکھ دیا جائے اور اسے شہزادی کے پاس اس طرح رکھا جائے کہ آنے والے کو پتہ نہ چل سکے۔ وہ شہزادی تک پہنچنے سے پہلے ہی اس برتن میں گر پڑے اور اس کے کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی اور چور کا پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، آج یوں ہی کیا جائے۔ اسی وقت ایک ایسا عطر مہیا کیا گیا جو ایک بار کپڑوں پر لگا دینے سے اس کی خوشبو زیادہ دیر تک کپڑوں میں موجود رہتی تھی، اور پھر اس طرح اسے ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیا جائے اور پھر شہزادی کوکلا کی مسری کے سامنے رکھا جائے، اس طرح کہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے اور آنے والے کا اس میں گر جانا یقینی تھا۔ دوسری طرف شہزادہ ان سب انتظامات سے بالکل بے خبر تھا۔ جو ہی رات ہوئی اور وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھا اور کھڑاؤ پہن کر بولا، اے کھڑاؤ مجھے شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچا دو۔ کہنے کی دیر تھی کہ وہ شہزادی کے محل میں پہنچ گیا۔ روز کی طرح وہ آج بھی دبے دبے پاؤں شہزادی کی مسری کے پاس پہنچا، لیکن جو ہی اس نے قدم آگے بڑھایا دھڑام سے عطر میں گر گیا۔ اس کے گرنے کی آواز سے شہزادی نیند سے بیدار ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہزادے کو پکڑتی اور پہرے داروں کو شور مچا کر بلاتی، شہزادے نے جلدی سے کھڑاؤ سے کہا، اے کھڑاؤ مجھے جلدی سے گھر واپس لے جاؤ۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ بٹیانن کے گھر تھا، لیکن اس وقت تک اس کے تمام کپڑے عطر میں ڈوب چکے تھے اور گھر میں چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی تھی۔ چنانچہ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلا یہی کام کیا کہ اپنے کپڑے اتار دیے۔ بٹیارن کو دیکھ کر کہا، ماں انہیں کسی دھوبی کو دے آؤ تاکہ یہ دھل جائیں۔ بڑھیا نے اس سے اس کے کپڑوں میں خوشبو بسنے کی وجہ پوچھی تو شہزادے نے ادھر ادھر کا کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ بڑھیا وہ کپڑے دھوبی کو دے آئی۔ ادھر جب دھوبی نے دیکھا کہ کپڑوں میں سے بڑی پیاری عطر کی خوشبو آ رہی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ یہ لباس پہن کر ذرا بازار کی سیر ہی کر آؤں، کیونکہ اس نے اس سے پہلے آج تک ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی تھی۔ چنانچہ اس نے شہزادے کے کپڑے پہن لیے اور گھومنے کے لیے بازار نکل گیا۔ دوسری طرف بادشاہ نے شہر بھر میں اپنے ملازم چھوڑ رکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھے جس کے کپڑوں میں سے عطر کی خوشبو آ رہی ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بھلا دھوبی کو اس کی کیا خبر ہوتی؟ وہ جو ہی بازار میں سیر کرنے کے لیے نکلا اور ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ شاہی ملازموں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ دھوبی ڈر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ لباس میرا نہیں ہے، میں تو دھوبی ہوں اور یہ لباس میرے پاس دھلنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے اس میں بسی ہوئی خوشبو اچھی لگی تھی، اس لیے میں پہن کر بازار آ گیا۔ شاہی ملازموں نے دھوبی سے پوچھا، اگر یہ لباس تمہارا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ یہ لباس کس کا ہے؟ اگر تم نے سچ سچ نہ بتایا تو تمہیں گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ دھوبی کو تو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ وہ شاہی ملازموں کو اپنے پاس لے آیا اور انہیں اس بوڑھی بٹیارن کے پاس لے آیا اور شاہی ملازموں کو بتایا کہ یہ کپڑے مجھے اس بٹیارن نے دھونے کے لیے دیے ہیں۔ شاہی کارکنوں نے بٹیارن سے دریافت کیا، کیوں بڑھیا، یہ لباس تم نے اس دھوبی کو دھونے کے لیے دیا تھا؟
بڑھیا بولی، جی ہاں حضور، یہ لباس میں نے ہی اسے دھونے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ میرا نہیں ہے۔ اگر تمہارا نہیں تو پھر یہ کس کا ہے؟ شاہی ملازموں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا۔ اس پر بڑھیا نے بتایا، یہ لباس میرے بیٹے کا ہے۔ اس کے بعد اس نے شہزادے کو ان سے ملایا۔ شاہی ملازموں نے دھوبی اور بٹیارن کو چھوڑ کر شہزادے کو گرفتار کر لیا اور دھوبی سے وہ لباس بھی لے لیا۔ انہوں نے شہزادے کو لا کر دربار میں حاضر کر دیا۔ جہاں پناہ، یہی وہ نوجوان ہے جس کا یہ لباس ہے۔ بادشاہ تو پہلے سے ہی منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ چور گرفتار ہو کر سامنے کھڑا ہے، اس نے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے شاہی روب و جلال سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم ہی ہر رات شہزادی کے محل میں جاتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہر رات شہزادی کے محل میں جاتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر دریافت کیا، کیا تم ہی شہزادی کی انگشتری لائے تھے؟ شہزادے نے پھر سے جواب دیا، جی ہاں جہاں پناہ، میں ہی وہ شخص ہوں جو شہزادی کی انگشتری لایا تھا۔ اس پر بادشاہ اور بھی غضبناک ہو کر بولا، کیا شہزادی کا ہار بھی تم ہی لائے تھے؟ شہزادہ بولا، ہاں علیجا، میں ہی لایا تھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس دیدہ دلیری سے اپنا جرم قبول کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اور بھی گرج کر کہا، کیا تم ہی شہزادی کے جوتے چوری کر کر لائے تھے؟ شہزادہ پھر سے اطمینان سے بولا، جی ہاں، میں نے ہی شہزادی کے جوتے چرائے تھے۔ بادشاہ کو سارا ثبوت مل چکا تھا۔ مجرم خود قبول کر رہا تھا کہ یہ سارا گناہ اس نے کیا ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر گرج کر کہا، تمہیں معلوم ہے اس جرم کی سزا موت ہے؟ شہزادے نے اس بار بھی اسی لہجے میں کہا، جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ اس جرم کی سزا موت ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کو کل سرعام پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس کی یہی سزا ہے۔ پھانسی کا حکم دینے کے بعد بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نوجوان، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، اسے پوری کیا جائے گا۔ اس پر شہزادے نے عرض کیا، جہاں پناہ، میری وہ 2 تمنائیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہاری وہ دونوں تمنائیں پوری کریں گے۔ اس پر شہزادہ بولا، بادشاہ سلامت، میری ایک تمنا یہ ہے کہ پھانسی سے پہلے مجھ سے میری ماں کو ملا دیا جائے۔ دوسری تمنا یہ ہے کہ پھانسی دینے کے بعد میری لاش میری ماں کے سپرد کر دی جائے۔ بھلا بادشاہ کو یہ معمولی قسم کی تمنائیں پوری کرنے میں کیا حرج ہو سکتا تھا؟ اس نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری یہ دونوں خواہشات پوری کی جائیں گی۔ اگلے روز جب شہزادے کو پھانسی دی جانے لگی تو اس کی تمنا کے مطابق بوڑھی بٹیارن کو اس سے ملایا گیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے ذرا دور ہٹ کر آہستہ سے اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے تو اب پھانسی دی جانے والی ہے۔ میں نے بادشاہ سے عہد لے لیا ہے کہ پھانسی کے بعد میری لاش تمہیں دے دی جائے گی۔ تم یہ لاش گھر لے جانا اور پھر میری لاش پر وہ چادر ڈال دینا جو میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ شہزادے نے بڑھیا سے پھر سے تاکید کی، دیکھنا ماں، اس میں غلطی نہ کرنا اور وہ چادر ضرور ڈال دینا۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ دراصل اس وقت شہزادہ پورے 12 برس کا ہو چکا تھا اور اس کے باپ کے بزرگ کے مطابق 12 سال پورے ہونے کے بعد اسے مر جانا تھا، لہٰذا شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے بعد بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں شہزادے کی لاش بوڑھی بٹیارن کے حوالے کر دی گئی۔ بڑھیا شہزادے کی وصیت کے مطابق اس کی لاش گھر لے آئی اور اس پر وہی چادر ڈال دی جو شہزادہ اپنے ساتھ لایا تھا، جو اس نے چوروں سے حاصل کی تھی۔ چادر کا شہزادے پر ڈالنا تھا کہ شہزادہ دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے جب شہزادے کو زندہ دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور خوفزدہ سی ہو کر دور ہٹ گئی، لیکن جب شہزادے نے اسے چادر کی ساری بات بتائی تو وہ خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ بیٹا، میری خوشی تو اسی میں ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے شہزادی کوکلا کو گھر ہی لے کر آؤ۔ اس پر شہزادے نے اپنی ماں سے کہا، ماں، تم فکر نہ کرو، میں شہزادی کو ضرور لاؤں گا۔ جب رات ہو گئی تو شہزادہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑاؤ پہن کر بولا، اے کھڑاؤ، مجھے شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچا دو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ شہزادی کوکلا کے محل میں تھا۔ شہزادی اس کی طرف سے بے غم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی چیزیں چرانے والا نوجوان پھانسی کی سزا پا چکا ہے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادے نے آہستہ سے اس کی انگشتری اٹھائی اور واپس اپنے گھر آ گیا اور سو گیا۔ دوسری صبح جب شہزادی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگشتری غائب ہے۔ شہزادی نے سوچا، اب بھلا انگشتری کون لے جا سکتا ہے؟ چور کو تو پھانسی ہو چکی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، شاید میں کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ وہ اتنا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن دوسری رات شہزادہ اس کا ہار اٹھا لایا۔ جب صبح اٹھ کر شہزادی نے دیکھا کہ آج اس کا ہار غائب ہے تو اس کا دل دھڑک گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب چور کو پھانسی دے دی گئی ہے تو اب اس کی چیزیں کون چرا رہا ہے۔ کسی بھی کنیز میں تو اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔
کہ وہ شہزادی کی بیش قیمت چیزیں چرا لے، اور باہر سے تو کوئی بھی اس کے محل میں نہیں آ سکتا۔ شہزادی اسی کشمکش میں تھی کہ تیسری رات جب شہزادہ اس کے محل میں گیا تو شہزادہ اپنے ساتھ اپنی چادر اور دیگ بھی لیتا گیا۔ وہ دبے پاؤں شہزادی کے محل میں اس کی مسیری کے پاس گیا۔ اس وقت شہزادی گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادے نے آہستہ سے اپنا ایک پاؤں مسیری کے ساتھ باندھ دیا اور کھڑاؤ پہن کر بولا، اے کھڑاؤ، مجھے میرے وطن، میرے باپ کے گھر واپس لے جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ شہزادی کوکلا کے ساتھ ہی اڑنے لگا اور وہ چند ہی لمحوں میں اپنے ملک پہنچ گیا۔ وہ اپنے باپ کے شاہی محل میں اترا تو شہزادی ابھی بھی اسی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادہ اسے اس طرح سوتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، ابھی تو رات باقی ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لوں۔ شہزادی کہیں تو جا نہیں سکتی تھی، اور یہ سوچ کر شہزادے نے اپنا مسیری کے ساتھ بندھے ہوئے پاؤں کو کھول دیا اور اس نے اپنی تینوں چیزیں اپنے قریب ہی رکھ لیں۔ شہزادہ خود بھی مسیری پر ایک طرف ہوتے ہوئے سو گیا۔ صبح جب شہزادی بیدار ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو محل کی بجائے ایک باغ میں سوتے ہوئے پایا۔ وہ بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف شہزادہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادے کے پاس ایک دیگ، چادر اور کھڑاؤ پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شہزادی سمجھ گئی کہ یقیناً یہ نوجوان مجھے ان چیزوں کی مدد سے یہاں پر لایا ہے۔ وہ دھیرے سے مسیری سے نیچے اتری اور پھر سوتے ہوئے شہزادے کو آہستہ سے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا۔ شہزادہ اس وقت اتنا بے خبر سویا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کا جادو اس پر چل رہا ہے۔ جب اس نے شہزادے کو زمین پر لٹا لیا تو وہ دیگ، چادر اور کھڑاؤ کو اپنے ساتھ اٹھا کر بولی۔ وہ دیگ سے بولی، اے دیگ، مجھے وہیں لے جا جہاں سے مجھے لائی ہے۔ مگر مسیری اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس نے چادر کو مخاطب کر کے بولا، اے چادر، مجھے وہیں لے جا جہاں سے میں لائی گئی ہوں۔ لیکن اس پر بھی مسیری اپنی جگہ پر ہی پڑی رہی۔ شہزادی کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں شہزادہ جاگ نہ پڑے۔ اب کی بار اس نے کھڑاؤ پہنی اور کھڑاؤ سے بولی، اے کھڑاؤ، مجھے وہیں لے جا جہاں سے میں لائی گئی ہوں۔ شہزادی کا اتنا کہنا تھا کہ کھڑاؤ شہزادی کو اس کے محل میں پہنچا دیا۔ شہزادی شہزادے کی تینوں چیزیں بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ادھر جب شہزادہ نیند سے اٹھا تو بہت پریشان ہوا۔ نہ تو شہزادی تھی وہاں پر اور نہ ہی اسے اپنی تینوں چیزیں مل رہی تھیں۔ شہزادہ اب پچھتانے لگا کہ کاش میں اتنا بے خبر نہ سوتا، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ جس طرح اپنے گھر سے خالی ہاتھ نکلا تھا اسی طرح ہی بے سر و سامان رہ گیا۔ اس کے دل میں آیا کیوں نہ اپنے باپ کے پاس واپس چلا جاؤں، لیکن اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، شہزادی کوکلا کو اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے کر ہی آؤں گا۔ اور یہی سوچ کر وہ اپنے ماں باپ سے ملے بغیر واپس شہزادی کوکلا کے محل میں چلا گیا۔ یہ سفر اس نے پیدل کیا، نہ کوئی ساتھی تھا اور نہ ہی کوئی سہارا تھا، لیکن اس نے ان مشکلات اور مصائب کی پرواہ نہ کی اور ہمت سے کام لے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ دن رات چلتا اور جب کہیں تھک کر نڈال ہو جاتا تو وہاں کچھ دیر آرام کر لیتا، جنگل سے ہی پھل پھلاری کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا۔ کیا شہزادہ واپس سے شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچ پائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کیا وہ اسے اپنے محل میں واپس لے آئے گا؟ دیکھنا مت بھولنا۔ نیکسٹ پارٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔